حجاج بن یوسف ایک شخص تھا اس امت میں جو بہت زیادہ سخت طبیعت کا مالک تھا اور جو بات بھی اس کے دل میں آتی تھی اس کو کر گزرتا تھا۔ ایک دفعہ وہ طواف کعبہ کر رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ مطاف کے اندر بیٹھا ہوا ایک اندھا شخص دعا مانگ رہا ہے کہ اے اللہ میری آنکھوں کو بینا کر دے، مجھے روشنی عطا کر دے۔ حجاج جب اس کے قریب سے گزرنے لگا تو اس نے پاؤں کی ٹھوکر مار کر اس اندھے شخص سے کہا، او اندھے، تجھے پتہ بھی ہے کہ میں کون ہوں؟ تو وہ بیچارہ حیران ہو گیا کہ یہ کون ہے۔ پوچھا، کون ہو تم؟ کہنے لگا کہ میں حجاج بن یوسف ہوں۔ وہ تو گھبرا گیا تو حجاج بن یوسف نے کہا کہ دیکھ میں طواف کر رہا ہوں اور میرے چند چکر باقی ہیں، میرے طواف مکمل ہونے تک تیری آنکھیں ٹھیک نہ ہوئیں تو میں تجھے قتل کروا دوں گا۔ اور ساتھ ہی اس نے اپنا ایک سپاہی بھی متعین کر دیا کہ اندھا شخص بھاگنے نہ پائے کہیں۔ خود طواف کرنے لگا۔ اب تو اندھے کا حال ہی عجیب ہو گیا۔ دعا مانگتا تھا کہ پہلے تو بینائی کا سوال مانگتا تھا، اب تو زندگی کا سوال ہے۔ اس طرح تڑپ کر اس اندھے نے دعا مانگی کہ اس کے طواف ختم کرنے سے پہلے اللہ نے بینائی عطا فرما دی۔ حجاج بن یوسف نے کہا کہ میں نے اپنے بڑوں سے یہ بات سنی ہے کہ جیسے تم پہلے دعا مانگ رہے تھے، قیامت تک یہاں بیت اللہ کے سامنے بیٹھ کر وہ دعا پڑھتے رہتے تو تمہیں کبھی بینائی نہ ملتی، کیونکہ زبان سے تو الفاظ نکل رہے تھے، دل حاضر نہیں تھا۔ اب جب تمہیں جان کی فکر ہوئی تو میری موت اور زندگی کا سوال ہے۔ اب تم نے تڑپ کر دعا مانگی، اور جو بندہ اس مطاف میں تڑپ کر دعا مانگے اللہ کبھی اس دعا کو رد نہیں کیا کرتے، یہاں امید سے زیادہ ملتا ہے۔ اسی طرح کی ایک اور مثال ہے کہ حاتم طائی سے ایک مرتبہ کسی فقیر نے 5 دینار مانگے تو اس نے اپنے نوکر سے کہا کہ اس کو 500 دینار لا کر دے۔ نوکر بڑا حیران ہوا، کہنے لگا کہ جی اس نے تو 5 دینار مانگے تھے، آپ نے 500 دینار دینے کا حکم دے دیا ہے۔ حاتم طائی نے کہا وہ مانگنے والے کا ظرف تھا اور یہ دینے والے کا ظرف ہے۔ اگر دنیا کا سخی 5 مانگنے والے کو 500 دے دے تو وہ تو سب کا کریم آقا ہے۔ آج ہم جتنا بھی مانگیں گے یقیناً ہمارے اندر کی تڑپ کو دیکھتے ہوئے وہ پروردگار ہمیں اپنی شان کے مطابق عطا کرے گا انشاءاللہ۔